سے دیکھیں کہ سورہ یونس میں جو ہے وہ بڑی دھیمی رفتار ہے موضوعات کی، نہایت نرمی، سلاست اور باقاعدگی سے چلتی ہے، اور اعراف کے ساتھ اس کی مماثلت ہے، اور پھر ہر صورت کی اپنی ظاہرہ امتیازی خصوصیات ہیں۔ سورہ یونس کا بنیادی موضوع وہی ہے جو تمام مکی قرآن کا بنیادی موضوع ہے۔ اس سورہ نے جو مضامین لیے ہیں وہ اس سورہ کے خد و خال اور اس کی شخصیت کے مطابق ہیں، اور اب ہم واپس آتے ہیں ان موضوعات کی طرف، ان پہ غور کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سورہ یونس اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے اور اللہ پر ایمان لائے، اور سب نے پھر رو رو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگی اور عذاب ٹال جانے کی دعا کی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ ایسا کسی اور قوم نے نہیں کیا۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، غالباً ہجرت سے 4 سال پہلے اس کے نزول کا زمانہ ہے، اس لیے اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی انسانوں کو ہدایت کی گئی کہ دنیا کے کارخانے اس کے نظام کو دیکھ کر اس کے بنانے والے اور انتظام کرنے والے کو پہچانے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اس کا خالق ایک ہی ہے، اس کا مالک ایک ہے، اس کا پالنے والا رب ایک ہے، وہی ہر ایک کو اس کی زندگی کی تمام ضروریات پرووائڈ کرتا ہے۔ خود انسان بھی اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اس نے اس کو زیادہ سمجھ اس لیے عطا کی ہے کہ کائنات کا اور فطرت کا مطالعہ کر کے ان کے اور اپنے خالق اور رب کو اچھی طرح پہچانے، اور پھر اپنی ساری قوتیں جو ہیں اس کو راضی کرنے میں صرف کر دے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اس نے انسانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو اپنا رسول بنا کر وقتاً فوقتاً جو ہے بھیجا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کریں، ان کو اللہ کے احکامات کی طرف آنے کی دعوت دیں، ان کو نیکی کرنے کی دعوت دیں، اور ان کو ڈرائیں کہ اگر تم نے یہاں اس زندگی میں جانوروں کی زندگی گزاری تو پھر آخرت میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو پھر آخرت میں تمہیں جو ہے سخت عذاب ملے گا۔ جیسے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، یعنی جب انسان میرے احکامات سے اعراض کرے گا تو پھر اس کی زندگی میں جانوروں جیسی بنا دوں گا، اور پھر قیامت والے دن جو ہے اسے میں اندھا اٹھاؤں گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی انسان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے رہے، اور یعنی اس صورت میں آگے چل کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے بھی ہیں، ان کا حال اور ان کی قوموں کا ان کے ساتھ سلوک بیان کر کے توجہ دلائی گئی ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات بھی تمہیں، ان سے سب کچھ تمہیں سیکھنا چاہیے، وہ رویہ تمہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی سرکشی دور کرنے کے لیے اور قانون الہی کا مطیع اور فرمانبردار بن کر رہنے کے لیے نہایت واضح اور مؤثر انداز اور طریقے سے اس صورت میں ہدایات دی گئی، جن پر غور کرنے سے ایک طرف تو انسان کی زندگی اس کو بسر کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں اس انتظام اور امن و امان قائم رکھنے کا ذمہ دار ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ پھر یہ بات صاف نظر آنے لگتی ہے کہ اللہ کے بغیر انسان کو مصیبتوں، پریشانیوں سے کوئی بھی نجات نہیں دلا سکتا۔ اب آغاز صورت اس کا جو ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، ان صورتوں میں سے ہے جن کے پہلے حروف مقطعات رکھے گئے ہیں، جن کے معنی اللہ ہی جانتا ہے یا جن کو اس نے بتا دیا وہ جانتے ہیں، جس میں شک و شبہ اور تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں۔ اس میں جو بات ہے وہ نہایت پختہ ہے۔ یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک انسان کو بڑھتی ہوئی صلاحیتیں اور نمایاں فضیلتیں عطا کر کے اپنی رسالت کے کام پر مامور فرمایا۔ وہ دنیا بھر کے انسانوں کو تاکہ ڈرائے، خبردار کرے، وارن کرے
کہ انسان اس دنیا میں اگر جانوروں کی طرح غیر ذمہ دار نہ رویہ اختیار کریں گے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کریں گے، تو پھر ان کو سزا ملے گی۔ اس مقصد کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا گیا۔ تو ان سارے کاموں کا جو وہ کرے گا یہاں، اس کا محاسبہ ہوگا مرنے کے بعد۔ وہ اچھے اعمال ہوں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، برے اعمال ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سزا اور جو جزا کا ایک کنسیپٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا گیا یہاں۔ پھر اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے قانون کی پابندی کریں گے، ان کو خوشخبری سنا دی جائے گی کہ اس ایمان اور قانون کی انہیں بڑی جزا ملے گی، اور ان کا رب انہیں اپنے راہ میں قدم اٹھانے کی وجہ سے بڑے بڑے درجے عنایت فرمائے گا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ انسانوں میں سے ایک انسان کو اپنا رسول مقرر کرے اور اس کو وحی کے ذریعے اپنا پیغام سمجھا کر لوگوں کے پاس بھیجے، تاکہ وہ انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان جو ہے، جو دنیا میں فتنے ہیں، طرح طرح کی مصائب اور یہ چیزیں ہیں، انسان خود اپنا راستہ متعین نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہم نے جب بندہ سورہ فاتحہ میں سوال کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اب دیکھیں کہ اس کا جواب یعنی رب کائنات نے پوری کتاب کی صورت میں دیا، اور وہاں بتایا کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہیں، اور فرمایا کہ اولئک حسن رفیقا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو ان لوگوں کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو پیغمبروں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے ان کو اللہ کی طرف دعوت دیں، ایک یعنی ان کے سامنے وہ دعوت رکھیں کہ اگر یہ آپ اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو پھر آپ کو جنت ملے گی، اور اگر ان احکامات سے روگردانی کریں گے تو پھر جہنم آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب سورہ یونس کا ایک خلاصہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن حکیم ہر لحاظ سے ایک پختہ محکم کتاب ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے الفاظ بدلے نہیں جا سکتے، اور نہ اس کے احکام منسوخ کرنے کے لیے اور کوئی کتاب آ سکتی ہے۔ اس میں جو بات ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے، 100%۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے اگر ایک آدمی کو اگر اپنا رسول مقرر کیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ رسول کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان بہکانے والے دنیا میں بہت ہیں، اور اس کے لیے مشکل بھی بہت ہے کہ بغیر بتائے سیدھا راستہ یعنی اسے ڈھونڈے۔ اللہ نے رسول بھیج کر ان کو سیدھا راستہ بتایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اچھے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اور برے لوگوں کو ڈراؤ کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ان کو برے کاموں سے باز آ جانا چاہیے، اچھے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے، تب کہیں جا کر کام بنے گا۔ پھر سمجھایا کہ یہ عالم سارے کا سارا جو ہے اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ اس کے عجیب و غریب نظام پر اگر آپ غور کریں اور اس سے اللہ کو پہچانیں تو یہاں تمہیں عارضی طور پر رکھا گیا ہے، یہ پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے آپ کا۔ جس طرح عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے گویا تم ایک اجنبی یا مسافر کی حیثیت سے ہو۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اصلی زندگی جو تمہاری ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور وہاں یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے وہ زندگی کا لطف پائیں گے، وہ آرام پائیں گے، اور جو اس زندگی میں اللہ کو پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ ساری صورت میں اسی بات پر زور دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانو، اس کے احکامات پر عمل کرو، اور اگر اس کی بندگی نہیں کرو گے تو پھر مرنے کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا کی ظاہری رونق، یہ چہل پہل، یہ رونقیں، یہ نمائش، یہ تمہیں بہکاوے میں نہ ڈالے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے دنیا کو کہ یا دنیا غر غیری، میرے ساتھ تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی آخر کار تم جہاں جاؤ گے وہاں صرف جو ہے ایمان کی پہچان ہوگی، وہاں ایمان کی پوچھ ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ یعنی دنیا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو منا لیا، راضی کر لیا، تو پھر تمہیں جنتیں ملیں گی جس میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، جو انسان کے دل میں آئے گا وہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں اللہ پر
ایمان والوں اور اس کے حکم پر چلنے والوں کو راحت اور آرام کا اندازہ کرنا ہے۔ انہی ارے برے پھلوں سے لدے ہوئے درخت، باغ سجے سجائے، رہنے کے لیے پختہ گھر، محلات، اور جس چیز کا ان کی خواہش کریں گے وہ چیز ان کو عطا کی جائے گی، وہ فوراً ملے گی۔ انہی باتوں کو پچھلی امتوں کے حالات بیان کر کے واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ آخرت کی راحت، آخرت کا چین، آخرت کا اطمینان، آخرت کا سکون جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے۔ دنیا میں وہی لوگ آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، اور آخرت میں بھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، دین کے کام کو دنیا کے کام پر مقدم سمجھیں گے۔ جس طرح کہ رب کائنات نے ہمیں حکم دیا کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ اگر یہ میری ذات کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی اتباع کرنا پڑے گی۔ جب آپ کی اتباع کریں گے تو پھر میں بھی ان سے محبت کروں گا، پھر میں ان کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اس سورت کا نام جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر سورہ یونس رکھا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام جو ہے وہ قرآن میں 4 جگہ جو ہے وہ صراحتاً آیا ہے نام کے ساتھ، سورہ انعام میں، سورہ نساء میں، سورہ یونس میں اور سورہ صافات میں۔ یعنی قریۃ آمنت فنفع ایمانها الا قوم یونس کما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 ہے۔ اس طرح پھر سورہ صافات کی آیت نمبر 139 میں ہے کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ وہ رسولوں میں سے تھے۔ پھر آگے تیسری آیت میں بتایا گیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ یہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ ان سب رسولوں کی طرف ہم نے وحی کی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ سارے، اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کو زبور عطا کی گئی۔ اور پھر اگلی آیت میں سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو فضیلت دی۔ پھر 2 جگہ ان کا ذکر وصف کے بغیر کیا گیا، سورہ صافات کی ورس نمبر 142 اور القلم کی ورس نمبر 48 میں۔ اللہ نے ان کا ذکر وہاں مچھلی والا یعنی صاحب حوت اور ذنون کی صفت کے ساتھ فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کے 2 رخ ہیں، ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صفات میں ہے، دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، گڑ گڑانا، رو رو کر دعائیں کرنا، معافی کا طلبگار ہونا، استغفار کرنا۔ سورہ یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہوئے اور اللہ کے عذاب آنے کا انہیں یقین ہو گیا، یقینی دیکھ کر آپ نینوا کی سرزمین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی، آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، تو اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بالکل صحیح و سالم رکھا، زندہ رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے وہ اسے پھر کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد، عورتیں، بچے، بڑے صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے آوزاری اور توبہ استغفار شروع کر دی اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس وجہ سے اللہ کا عذاب ٹل گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا۔ پھر سورہ یونس جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مکی صورت ہے، اس میں 119 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں، اور اس کے کلمات کی تعداد جو ہے 1841 ہے اور حروف کی تعداد 7425 ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے 74,250 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس سورہ میں
ایمان کے بنیادی ارکان، عقائد اور بالخصوص قرآن حکیم جو معجزہ خالدہ ہے اس کے متعلق بحث کی گئی۔ سورت کا آغاز اللہ کی مقدس کتاب اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ یہاں بڑے واضح انداز میں بتایا گیا کہ حضور خاتم المرسلین کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں۔ ہر امت میں رسول آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو چونکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا، اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان جو تعلق کی بنیاد ہے اس کو بیان کیا گیا، اور بتایا گیا کہ جو رب ہے، خالق ہے، وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ رب کائنات نے جب 3 طبقوں کا ذکر کیا، مومنین کا، کفار کا، منافقین کا، اور اس کے بعد پھر ان کی صفات بیان کی، باوجود اس کے کہ کفار کا عناد اور منافقین کی یہ ساری خرابیاں اور برائیاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں کو دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یہاں ایمان والا نہیں کہا گیا کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو۔ کس رب کی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کر لو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ لعل جب آتا ہے قرآن میں تو اس کا مطلب یقینی ہوتا ہے، تاکہ آپ تقوی کی زندگی اختیار کر لیں۔ تو مقصود تقوی تھا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ رمضان کے بارے میں جب روزے کا حکم کی فرضیت کا حکم آیا، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورت کا آغاز یہاں اللہ کی مقدس کتاب اور اس کے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ پھر آپ اگر غور کریں تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کے بعد کہا گیا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ اب یہاں دیکھیں کہ کہا کہ لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی ہے، سب آدمیوں کو خداوندی یعنی احکام میں خداوندی کے خلاف کرنے پر ڈرائے، جو ایمان لے آئیں ان کو خوشخبری سنائے، ان کے رب کے پاس پہنچ کر ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ اور کافر نعوذ باللہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یعنی آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پر دلائل بڑے واضح انداز میں دیے گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ فلا تذکرون۔ یہاں فرمایا گیا کہ رب جو تمہارا ہے بلا شبہ حقیقی اللہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کر دیا، پھر عرش یعنی تخت شاہی پر قائم کیا، پھر ہر کام کی وہ تدبیر کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کسی سفارش قبول نہیں کی جاتی سوائے اس کے اذن کے، اس کی اجازت کے۔ اور پھر تمہارا رب جو حقیقی ہے سو تم اس کی عبادت کرو، اور کیا تم پھر سمجھتے نہیں؟ پھر آخرت کی زندگی کے بارے میں آگے موضوع کو اس طرف لوٹاتے ہوئے بیان کیا گیا کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ پہلے یہاں اس دلیل کو قائم کیا گیا کہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق، رازق، مالک وہ اللہ ہے، جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، پھر اپنا عرش کو قرار دیا۔ تو اب یہاں یعنی یہ ساری دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، تمہیں لوٹ کر پھر اللہ کی طرف جانا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ ان یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ یعنی یہاں کہا گیا کہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سچا اس نے وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی قیامت والے دن جو ہے دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، انصاف کے ساتھ پوری جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے آخرت میں کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا۔
اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ پھر اگلی آیہ کریمہ میں دوبارہ پھر معرفت الہی کے ذریعے اس طرف موضوع کو دوبارہ لایا گیا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ یعنی یہاں معرفت الہی کا بیان کیا گیا کہ سورج، چاند، ستارے یہ ساری یعنی اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ وقت کا تعین کیا جا سکے۔ پھر آگے اللہ کی نشانیوں کے متعلق بڑے واضح انداز میں بیان آیا۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ یہاں فرمایا گیا کہ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب کے واسطے تو دلائل ہیں، یعنی توحید کے دلائل ہیں جو ڈرتے ہیں خدا سے۔ اور اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ دو گروہ میں بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک تکذیب کرنے والا گروہ ہے اور دوسرا تصدیق کرنے والا گروہ ہے۔ اور تکذیب کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ آگ ہے، اور تصدیق کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ دائمی باغات ہیں، جنت تجری من تحتہا الانہار ہیں۔ یہاں اللہ والوں کا انجام بیان کیا گیا اگلی آیت میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا السلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی یہاں انجام ان کا بیان کیا گیا کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنتیں دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یعنی ان کے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ، اور ان کا بامی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی کہ الحمد للہ رب العالمین، جب وہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے آپ دیکھیں کہ یعنی اگلی آیہ کریمہ میں اللہ کی دی ہوئی مہلت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ انسانوں کو مہلت دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ یہ بیان کیا گیا کہ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ غیر مسلم بھی ہیں جب حقیقی کوئی آفت ان کے اوپر آتی ہے تو پھر ان کو وہی سچا رب یاد آتا ہے۔ جیسے آپ نے پچھلے دنوں کہا کہ دیکھا کہ اٹلی کے پرائم منسٹر نے کہا کہ اب ہمیں زمینی تمام جو چیزیں تھیں ان سے امید ختم ہو گئی، اب اس آسمان والے کی طرف ہماری نظر ہے۔ تو جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے، جیسے فرعون نے بھی جب پانی آیا تو اس نے کہا کہ میں رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرَّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یعنی اب دیکھیں یہاں کہ فرمایا گیا کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی تکلیف آئی نہیں تھی۔ تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یعنی ان آیت نمبر 7 اور 8 میں ذکر کیا گیا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون۔ اور جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے پاس آنے کی اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، آخرت کی طلب اصل نہیں کرتے، اس میں دنیا میں جی لگا لیا اور آخرت کی طلب بھی ان کے دل میں نہیں ہے بالکل، تو اور ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ پھر تکذیب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کی فطرت ہے اور میں عجلت ہے، اور جس چیز کے انسان کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، وہ سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ بعض اوقات انسان اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ہلاکت کی دعائیں بھی مانگنا شروع کر دیتا ہے، جیسے میں نے ابھی آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا، یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، اور جب پھر وہ کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، اور جب تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر پہلی حالت پہ آ جاتا ہے کہ گویا کوئی اس کو تکلیف پہنچی نہیں تھی اور اس کو ہٹانے کے لیے اس نے کسی کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو آگے پھر یعنی کفار کے دنیاوی سزا جو ہے اس کا بیان ہے۔ یعنی ان جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، یہاں تک کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں،
میں تو وہی کا اتباع کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا؟ میں تمہارے درمیان میری زندگی کے 40 سال گزر گئے، کبھی آپ نے دیکھا کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو یا کسی استاد سے میں نے علم حاصل کیا ہو؟ تو اگر نہ آپ نے سنا کہ میں نے جھوٹ بولا، نہ کسی استاد کے پاس علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یکا یک میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں؟ اور اگر مخلوق کے ساتھ ساری زندگی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ جھوٹ بولوں؟ اور پھر یہ کہ میں ایسا معجزانہ کلام تمہارے پاس یکا یک پیش کر دوں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں انسان پر تو جھوٹ نہ بولوں لیکن اللہ کی پر جھوٹ بولنے کی جرت کر لوں؟ آپ کی سیرت اور صفائی اور زبان کی صداقت کا یہی وہ پہلو تھا جس کا دشمن بھی جو ہے وہ اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔ اب دیکھیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ کفر میں جب روم کے بادشاہ ہرکل نے سوال کیا تھا کہ کیا دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تو کافر اور مشرک ہونے کے باوجود ابو سفیان اس سوال کا جواب نفی میں دینے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ہرکل نے اس کا جواب سن کر کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بول رہے اور اللہ پر یعنی جھوٹ بولنا شروع کر دے، یہ امپاسبل چیز ہے۔ تو یہاں ان کی سزا کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 12 میں کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ پھر آگے یعنی قرآن کی قدر نہ کرنے والوں، یہی جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، یعنی تبدیل کر لو۔ تو پھر فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یعنی میں تو وہی کی اتباع کرتا ہوں، میں تو خود سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پھر اب دیکھیں کہ یعنی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ مشرکین نے، جو صاحب تفسیر الرازی، مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانہ تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کی، پھر 40 سال یکاجک گزر گئے تو آپ ایک عظیم کتاب ان کے پاس لے کر آگے، تو جو علم اصول کے جس میں نوادر تھے، جو علم احکام کی یعنی باریکیوں پر مبنی تھی، اس میں اخلاق کے لطائف تھے، اس میں بلاغت تھی، اس میں قصے تھے پہلی قوموں کے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، عمران کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو یہ سارے واقعات، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی اور اس کی فصاحت البلاغت کا یہ انداز یعنی عادت تھی کہ بڑے بڑے بلغاء اور فصحاء اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، یعنی اس حد تک بلاغت تھی قرآن کے اندر اور ہے۔ ہر شخص یعنی جسے عقل سلیم عطا کی گئی ہے وہ جانتا ہے کہ ایسا کلام جو ہے وہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلی آیات میں مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل مذکور ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو جو ہے وہ بھول کر سچے معبود کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے یعنی اگلی آیت میں فرمایا گیا یہاں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور اس سے پہلے یعنی بتوں کی اصلیت کے بارے میں بتایا کہ کوئی یعبدون من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یعنی وہ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں، تو کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات والارض، یعنی کیا تم خدا تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو خدا تعالیٰ کو معلوم نہیں بیچ زمانوں آسمانوں اور زمین کے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، فرمایا کہ وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ پھر آپ آگے اگر دیکھیں
تو ان کا جو ہمکانہ مطالبہ تھا کہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ کہ کوئی نشانی آ جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ انتظار کرو۔ تو پھر یعنی اللہ کے ہاں کسی کی مکاری نہیں چلتی، جیسے میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اب دیکھیں کہ یہاں یعنی قرآن کی یہاں فرمایا گیا کہ یعنی تلقین کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے۔ تو اب پوچھئے کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا۔ اور پھر یہاں کہا گیا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو، اور اس مقصد کے لیے عرب و عجم میں جسے بلانا چاہتے ہو بلا لو، یعنی بڑے بڑے بلغاء فصحاء، اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، ان سے مدد لے لو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تقذیب کا سبب خود ہی بیان فرما دیا، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا تو سرے سے اس کا انکار ہی نہیں کرتا۔ جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ان کو چیلنج کیا گیا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یعنی وہاں فرمایا گیا تھا کہ اگر واقعی تمہیں شک و شبہ ہے اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور پھر نفی کر دی گئی کہ تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ پھر ان کو وارن کیا گیا کہ پھر اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ پھر یہاں دیکھیں کہ مشرکین نے توحید، بعثت بعد الموت اور قرآن کی صداقت کا جو انکار کیا تو اس کی بڑی وجہ ان کی جہالت اور عدم علم بھی تھا۔ اس صورت میں انہیں کہیں زجر اور تنبیہ کے ساتھ اور کہیں نصیحت اور خیر خواہی کے انداز میں ان تینوں بنیادی عقائد کے بارے میں ہٹ درمی جو ہے چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اب دیکھیں کہ جس طرح ہم نے یہود اور نصارہ کے بارے میں تفصیل سے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں پڑھا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق اس کو دین بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں توحید کے دلائل اور پھر بعث بعد الموت کا یقینی ہونا، قرآن کی صداقت بیان کرنے اور مشرکین کی مذموم جو حرکات ہیں ان کی تردید کے بعد جو ان کے وہ زعم باطل میں مبتلا تھے، اور نصیحت کے لیے 3 قصے پھر بیان کیے گئے، جن میں پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی عمر اور زبانہ تبلیغ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل تھا، لیکن ان کے متبعین جو تھے، ان کو فالو کرنے والے لوگ بہت کم تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا قصہ ہے، وہ بیان کیا گیا، جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا۔ ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے کہا علامت دکھاؤ، تو آپ نے عصا جب زمین پر رکھا تو وہ سانپ اژدہا بن گیا بہت بڑا، تو پھر اس نے جادوگروں کو بلایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح دی۔ میں مختصر اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ پھر تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، اور اسی کے نام پر یہ صورت ہے، یعنی یہ 3 قصے ذکر کرنے کے بعد پھر مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اگر کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں شرارت کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا اور دنیا کی مثال دی گئی کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، یعنی مثال ایسی ہے جس طرح آسمان سے پانی اترتا ہے، پھر وہ زمین کے اندر مکس ہوتا ہے، پھر وہاں سے نباتات نکلتی ہیں، پھر اس کو لوگ اور جانور کھاتے ہیں۔ پھر دنیا کی ظاہری خوشحالی کا تذکرہ کیا گیا اور سلامتی کی دعوت اس کی طرف، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی اللہ دار البقاء کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست چلنے کی توفیق بھی وہی عطا کرتا ہے۔ پھر اچھوں کا بدلہ جو ہے اچھا ہے،
اور بروں کی بری جزا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اگلی آیت میں قیامت میں معبودان باطل کا جو انجام ہے اس کا ذکر کیا گیا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ یہاں ان سے کہا جائے گا کہ اب یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور ان کے جو فالوور ہیں ان کو بھی۔ پھر حقیقت کا انکشاف کہ فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کی پہچان کا طریقہ، یعنی قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، جو میں نے ابھی ذکر کیا، وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ پھر اگلی آیہ کریمہ میں انسان کا رب اللہ ہی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی کہ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ پھر اس سے آگے جو ہے اللہ کی کارسازی کا بیان ہے، حقیقی ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وہم و گمان کے بندے یعنی وما یتبع اکثرهم الا الظن، یعنی صرف اپنے گمان کو فالو کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی شان اصلی ہے، اس کا بیان ہوا۔ پھر سیدھی بات جو ہے کہ ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہاں ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ کافروں کی نادانی کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آنکھوں والے اور بے نابینا یعنی ان کا تذکرہ کیا گیا، ان کی مثال دی گئی یہاں۔ تو ظالم لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ قیامت کے دن جو ظالموں کی کیفیت ہوگی کہ یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، یعنی ان کو جس دن لایا جائے گا تو ان کی اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا، وہ ایسا سمجھیں گے کہ گویا دنیا برزخ میں سارے جو زیاں پایا ان لوگوں نے کہ جٹلایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو، اور وہ ہدایت کے راستے پر نہیں تھے۔ پھر انکار کی سزا یقینی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے اجل ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وعدہ کب پورا ہوگا، تو فرمایا کہ کہو کہ میں کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہاں اب دیکھیں کہ عذاب ہے، تماشا نہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر کیے کا بدلہ، بے نتیجہ شرمندگی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر شفائے قلب کے قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یعنی تمہارے پاس یہ رب کی طرف سے ایسی چیز آئی ہے کہ نصیحت بھی ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا بھی ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت اور ایمان والوں کے لیے ذریعہ ثواب بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کی رحمت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون۔ تو پھر اللہ کی مرضی اصل ہے، حساب کا دن، اس کا تذکرہ کیا گیا اگلی آیت میں۔ پھر اللہ کی حاضر و ناظر ہستی کے بارے میں، ذرہ ذرہ اللہ کی نگاہ میں ہے، ما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ پھر اللہ کے دوستوں کو یعنی خوشخبری سنائی گئی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے۔ پھر اللہ کائنات کا مالک ہے۔ پھر خیال پرست لوگوں کے ان کو عقیدے کو بیان کیا گیا۔ اللہ کی نشانیاں یعنی هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، رات اور دن کو اس نے بنایا۔ پھر وہم پرستی کے کرشمے، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا بیٹا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ اس سے پاک ہے۔ پھر کافروں کے انجام بعد کے بارے میں، اور پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، اللہ کے فرمانبردار بندوں کا تذکرہ، سرکشی کا انجام، اور اسرائیلی پیغمبر جو تھے ان کا ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، یعنی ان کو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے طرف بھیجا گیا، اور اس کے جو سردار تھے انہوں نے تکبر کیا اور مجرموں میں سے ہو گئے۔ پھر فرعون کی داندلی کا ذکر کیا گیا جب اس نے
موسیٰ علیہ السلام کو یہ ان پر الزام لگایا کہ یہ جادوگر ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی قال فرعون اوتونی بکل ساحر علیم فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، یعنی موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم میدان میں ڈالنا ہے۔ تو معجزے کے مقابلے میں جادوگر جو ہے جادو بیکار ہے۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یعنی یہ تمہارا جادو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو باطل کر دیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معجزے کے مقابلے میں یعنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو یہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر کا جو غلبہ ہے وہ بتایا کہ عارضی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یہاں فتح دی، مظلوم اور معذوروں کا اختیار جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، انہوں نے پھر آگے سے کیا کہا، یعنی کہا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو پھر توکل کرو، قالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے انسان کو کہ اے ہمارے رب مت رکھ ہم کو ان ظالم قوم میں اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم پر۔ پھر آگے نجات کی تدبیریں بتائی گئیں، پھر سرکشی کا اصل سبب جو ہے وہ بتایا گیا، موسیٰ کی بد دعا موسیٰ علیہ السلام کی، اس کا تذکرہ کیا گیا، پھر قرآن کی عبرتناک تباہی، فرعون کے انجام سے عبرت، پھر بنی اسرائیل کی آزمائش اور قرآن کریم کی تصدیق، پھر ایمان نہ لانے والے جو ہیں ان کا تذکرہ، یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا، پھر ایمان زبردستی والی چیز نہیں ہے جو ٹھونس دی جائے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، فرمایا کہ اگر رب چاہتا تو سارے لوگ ایمان لے آتے، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ پھر فرمایا کہ آیات الہی جو ہیں قُلْ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر یعنی آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے گزر چکے اس طرح۔ کہا قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم رسولوں کو اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو نجات دیں گے، كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو جو ہے وہ نجات دیں۔ پھر اس کی جڑ کی بات کی گئی کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تو عبادت اس کی نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَكِنْ أَعْبُدُ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں تو اس کی عبادت کروں گا جس نے تمہاری جان جو قبضے میں کرتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں۔ پھر آگے دین حنیف کی بات کی گئی، وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو مذکورہ دین خالص کی طرف متوجہ رکھنا اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اور مجھ کو حکم ہوا کہ میں کبھی بھی مشرک نہ بنوں۔ پھر آگے صرف اللہ پکارنے کے لائق ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یعنی ان کو نہ پکارو جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، اللہ کی ذات کو صرف پکارو۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، شرک دراصل ظلم ہے، اگر ایسا کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو پھر ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر نفع و نقصان کا مالک، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نقصان پہنچائیں تو پھر اس نقصان کو اللہ کے بغیر کوئی بھی دور آپ سے نہیں کر سکتا، اور جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائیں اسے خیر عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ قادر مطلق ہیں، یصیب بہ من یشاء من بعد وهو الغفور الرحیم۔ پھر آگے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه، یعنی فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس دین حق تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکا ہے، تو اس کے پہنچنے کے بعد جو شخص راہ راست پر آ جائے گا تو سو وہ اپنے واسطے راہ راست یعنی اپنے نفع کے لیے وہ اس راستے پر آئے گا، اور بھٹکنے والا جو ہے خود ذمہ دار ہوگا۔ من ضل فانما يضل علیہا وما انا علیکم بوکیل، میں آپ پر دروغہ مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ پھر آگے آخری آیت جو ہے واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہیے جو آپ کے پاس وہی بھیجی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور ان کی کفر و ایذا پر صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیں گے، وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے، یعنی
اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لوگوں کو قرآن مجید کی ہدایت سمجھا کر ان سے کہہ دیں کہ یہ کچھ تمہیں دے رہا ہوں یہ سچی بات ہے، اور یہاں صبر کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی اس غم میں اپنے آپ کو آپ نہ گلائیں، کیونکہ یہ سمجھتے کیوں نہیں تیرا کام فقط یہ ہے، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو وہی تجھ پر بھیجی جائے اس کی پیروی کرے اور اس میں جو حکم آئے اسے بجا لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں اور قرآن مجید کو اپنے قول اور عمل سے لوگوں کو سمجھائیں، تو باقی ان کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو بشارت دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اور یہ ہماری سنت ہے کہ بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کی انتہا بھی سچی کتاب اور پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فرما دیجئے انسان، وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے حق قرآن آ چکا، تو جو کوئی ہدایت کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ میں تم پر وکیل نہیں ہوں، یعنی دروغ بنا کے نہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر دیں، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ اس یعنی صورت میں کا نام یونس علیہ السلام کے نام پر ہے، اس میں ان کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ ان کی قوم جب وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے سمندر میں، ان کو مچھلی نے نگل لیا، ان کی قوم پھر زارو قطار انہوں نے اللہ کے سامنے بارگاہ میں دعا کی، اپنی غلطیوں پر معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف کیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ مکی ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا، یہ مکی صورت ہے، غالباً 4 سال ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی دلائل قدرت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجنا، یعنی رسول کی نبوت کوئی نئی بات نہیں ہوتی، جیسے میں نے عرض کیا۔ پھر یہاں 3 قصے صورت میں بیان کیے گئے، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کا۔ پیغمبروں کو بڑھتی ہوئی صلاحیتیں اور نمایاں فضیلتیں دے کر رسالت کے کام پر مامور کیا جاتا ہے، تاکہ وہ خبردار کریں انسانوں کو کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی نہ گزاریں، ورنہ نافرمانیوں کی وجہ سے سزا ملے گی۔ پھر یعنی قرآن حکیم ایک محکم اور پختہ کتاب ہے۔ دنیا کی رونق سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اللہ کو پہچاننا چاہیے اور اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو جنت اور نافرمانی کرنے والوں کو دوزخ ملے گی۔ اور پھر ہم نے عرض کیا کہ سورہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا 4 مرتبہ قرآن میں صراحتاً ذکر آیا، اور 2 مرتبہ ضمناً یعنی ان کی صفت کے ذات ان کا ذکر آیا۔ اور اس صورت کی جو 119 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں، اس کے کلمات کی تعداد 1841 ہے، اور حروف کی تعداد جو ہے 7425 ہے۔ اور اگر اس سورہ مبارکہ کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کا جو اجر و ثواب آپ کو ملے گا وہ 74,250 ہے۔ تو پھر یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ سارے دلائل ان کے سامنے آئے تو وہ 2 گروہوں میں بٹ گئے، ایک جو تھے اہل ایمان تھے اور ایک اہل کفر تھے۔ تو اس صورت میں ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ ہم یعنی ان قوموں کی طرح ان چیزوں سے اجتناب کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جب بھی کوئی حکم آئے تو فوراً اسے قبول کریں، کیونکہ خیر البر عاجلو۔ پھر اس میں طرح طرح کے مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ کہے کہ سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سنا اور عمل کیا، اور پھر اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کا یہ پیغام اب تک پہنچتا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، ہمارے ساتھ صومالیہ سے الحمدللہ شیخ صالح شریف اہلا و سہلا فیکم، عراق بغداد سے فضیلت شیخ شام نعیمی و شیخ محمد سالم الرفائی، حفظکم اللہ ورعاکم، ہؤلاء کل مشائخنا و سادتنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یحفظکم ورعاکم۔ اور بھی ہمارے ساتھ کافی سارے دوست تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔